چائنا کے شہر بیجنگ میں سمر اولمپکس کی تیاریاں زور و شوروں سے چل رہی تھیں۔ پچھلے کئی سالوں کی کوششوں کے بعد آخرکار اس بار چائنا کو سمر اولمپکس 2008 پوسٹ کرنے کا پہلی بار موقع دیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے چائنا اس انٹرنیشنل ایونٹ کو ہر صورت بغیر رکاوٹوں کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، جس کے لیے $40 بلین یعنی تقریباً 3000 ارب روپے خرچ کر کے نہ صرف نیو اسٹیڈیمز بنوائے گئے بلکہ دنیا میں اچھا امپریشن دینے کے لیے بیجنگ ایئرپورٹ کو رینوویٹ بھی کیا اور لوکل ٹرانسپورٹ میں ہزاروں نئی بسز بھی ایڈ کی گئیں۔ لائٹس، جنریٹرز، سیکیورٹیز، ٹرانسپورٹ سب چیزیں ریڈی تھیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اولمپکس کی اوپننگ سیریمنی میں اب صرف 2 دن رہ چکے تھے۔ دنیا بھر کی ٹیمز بیجنگ پہنچ چکی تھیں اور پوری دنیا اس ایونٹ کا شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ چائنیز گورنمنٹ کو ایسی خبر ملی جس نے ان کے پیروں تلے زمین ہی نکال دی۔ چائنا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بیجنگ میں طوفانی بارش کی فورکاسٹ جاری کر دی تھی، اور وہ بھی ٹھیک اولمپکس اوپننگ سیریمنی والے دن۔ بارش ہونے سے پہلے ہی ایڈمنسٹریٹرز پر یہ خبر بجلی بن کر گری، کیونکہ جس اسٹیڈیم میں یہ سیریمنی ہونا تھی وہ تھا بیجنگ نیشنل اسٹیڈیم، اور یہ اسٹیڈیم اوپن ایئر تھا، یعنی ایونٹ پر چائنیز گورنمنٹ کی سالوں کی محنت صرف 1 ہی گھنٹے کی بارش کی نظر ہونے والی تھی۔ اب ایونٹ میں صرف 1 دن رہ چکا تھا۔ سارے ایڈمنسٹریٹر سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ چائنیز گورنمنٹ نے ایک ایسا حل نکالا جس سے بارش بھی ہوگی لیکن اسٹیڈیم اور بیجنگ کی سڑکیں بھی گیلی نہیں ہوں گی۔ سی ٹرینڈ کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے چائنیز گورنمنٹ نے کلاؤڈ سیڈنگ نامی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور ایونٹ کے دن ہی جب گھنے بادل بیجنگ کی طرف بڑھ رہے تھے ان کو بیجنگ کے باہر ہی برسنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے ایونٹ کے وقت آسمان بالکل صاف ہو چکا تھا۔ ناظرین، کلاؤڈ سیڈنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کو استعمال کر کے دنیا کے کسی بھی حصے میں بارش لائی جا سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے، کیسے اب انسان کے پاس یہ پاور آ گئی ہے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی وقت بارش لا سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ بارش ہوتی کیسے ہے۔ بارش ہونے کے لیے سب سے اہم چیز ہے سورج۔ جب سورج سمندر کی سطح کو گرم کرتا ہے تو پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے اور گیس بن کر آسمان میں چلا جاتا ہے۔ آسمان میں جاتے ہی گیس ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور واپس پانی بن جاتی ہے۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس مل کر بادل کی شکل بنا لیتے ہیں، لیکن اس بادل میں یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ڈراپلیٹس پانی کی پیورسٹ فارم میں ہوتے ہیں، یعنی ان میں کسی قسم کے بھی پارٹیکلز نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے ہی ان ڈراپلیٹس کا سامنا مٹی کے ذرات یا دھوئیں کے پارٹیکل سے ملتا ہے تو یہ ایک دوسرے سے مل کر بڑے ڈراپلیٹس بن جاتے ہیں اور ارتھ کی گریوٹی کی وجہ سے زمین پر گرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہم بارش کہتے ہیں۔ یہ تو تھا بارش کا بیسک فنکشن، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ سے بارش کیسے ممکن بنائی جاتی ہے؟ کلاؤڈ سیڈنگ ٹیکنالوجی پہلی بار 1946 میں امریکن کیمسٹ ونسنٹ شیفر نے ڈیولپ کی تھی، جس میں سلور آیوڈائڈ نامی ایک کمپاؤنڈ کو آسمان میں بادلوں کے اوپر سپرے کیا جاتا ہے، جو بادلوں میں ہی موجود چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس کو ایک دوسرے سے ملنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور آخرکار یہ ڈراپلیٹس اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ وہ بارش بن کر زمین کی طرف گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اس بارش کو صرف رین نہیں بلکہ آرٹیفیشل رین کہا جاتا ہے۔ 1967 میں یو ایس اور ویتنام کی وار کے دوران امریکہ نے ویتنام کو کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے شکست دی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کیسے امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ویتنام کی آرمی کو کمزور کر دیا تھا؟ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ 5 سال چلنے والی اس جنگ کے دوران ہر سال مونسون کے سیزن میں امریکہ اپنے C-130 ہرکولس استعمال کر کے ویتنام کے بارڈر پر بادلوں کے اوپر چپکے چپکے کلاؤڈ سیڈنگ کرتا تھا۔ اس کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ہر سال ویتنام میں مونسون کا سیزن ایکسٹینڈ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے خوفناک سیلاب آتے تھے جو روڈز توڑ دیتے اور پہاڑی علاقوں میں بے انتہا بارش کی وجہ سے وہاں لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی تھی۔ روڈز بند ہونے کی وجہ سے ویتنام کی آرمی کی سپلائی ڈسٹرب ہو جاتی تھی اور وہ ہر گزرتے سال کمزور ہوتے گئے۔ اس آپریشن کو امریکہ نے آپریشن پاپائی کا نام دیا تھا، لیکن کلاؤڈ سیڈنگ کا جو استعمال دبئی کر رہا ہے وہ واقعی حیران کن ہے۔ دبئی جو گلیمرز کا دوسرا نام مانا جاتا ہے اور جہاں ہر قسم کا عیش و آرام موجود ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دبئی پینے کا پانی ایک ایک قطرہ کتنی مشکل سے جمع کرتا ہے؟
چونکہ دبئی میں صرف سال میں 10 بار بارش ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں کوئی ریورز بھی نہیں ہوتے۔ پانی تو دبئی کے پاس بے شمار ہے، لیکن یہ ہے سالٹی واٹر، جو کسی بھی صورت پینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر یہ سالٹی واٹر پیا جائے تو یہ انسان کو ایک ہی جھٹکے میں مار بھی سکتا ہے۔ تو آخر دبئی پینے کا میٹھا پانی لاتا کہاں سے ہے؟ اس کے لیے دبئی میں بہت جوائنٹ ڈیسالٹیٹر پلانٹس لگے ہیں، جو سمندر کے پانی میں سے سالٹس نکال کر اس کو پینے کے قابل بناتے ہیں۔ لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دن رات چلنے والے یہ پلانٹس روزانہ لاکھوں نہیں کروڑوں لیٹر پانی فلٹر تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بے شمار بجلی بھی کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے 1000 لیٹر پانی فلٹر کرنے کی کاسٹ دبئی کو $60 یعنی 4500 روپے پڑتے ہیں۔ اس خرچے سے بچنے کے لیے دبئی پینے کا پانی بھی کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے۔ دبئی میں عجم کے پہاڑوں میں ایک ڈیم بنایا گیا ہے، جس کے اوپر آسمان میں دبئی گورنمنٹ کلاؤڈ سیڈنگ کرتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا قطرہ قطرہ پہاڑوں سے سلائیڈ کرتا ہوا سمندر میں جانے کے بجائے اس ڈیم میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جو نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ دبئی اس پانی سے بجلی بھی پروڈیوس کرتا ہے۔ جہاں فلٹر پلانٹ میں 1000 لیٹر فلٹر کرنے کا خرچہ 4500 روپے آتا تھا، وہیں کلاؤڈ سیڈنگ سے یہ کام صرف 75 روپے میں ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں سی ٹرینڈ کی آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔